ماشاءاللہ اسٹیج پر بیٹھے ہمارے معزز علماء کرام، اس شہر کے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بآواز بلند درود پاک پڑھنے اللهم صل صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحر الفت کا سہارا چھوڑ دوں، بحر الفت کا سہارا چھوڑ دوں، کس طرح دامن تمہارا چھوڑ دوں۔ کیا بات ہے۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر ذہن میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ یہ میرے دل کی تمنا الہی بر آئے، یہ میرے دل کی تمنا الہی بر آئے کہ زندگی میں مدینہ مجھے نظر آئے، الہی دل وہ عطا کر کہ جس میں کعبہ ہو اور نظر وہ دے کہ مدینہ مجھے نظر آئے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نظر نہ دیکھ سکی چشم حضرت موسیٰ، حضور آپ تو اندھوں کو بھی نظر آئے، حضور آپ تو اندھوں کو بھی نظر آئے، بہت خوب۔ اور وہ عرش و فرش کے مالک ہیں، آئے یا جائیں، وہ عرش و فرش کے مالک ہیں، آئے یا جائیں، وہ اپنے گھر میں گئے تھے، وہ اپنے گھر بے شک، سبحان اللہ۔ اور ولی ولی ہیں، ولایت کی شان رکھتے ہیں، ولی ولی ہیں، ولایت کی شان رکھتے ہیں، ولی نگاہ میں دونوں جہان رکھتے ہیں۔ بے شک، ولی سے جن کو عقیدت نہیں وہ ہے بدبخت، ولی ذہن میں خدا کی زبان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرات، آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اور یہ آپ کا یہ جلسہ بڑا عظیم الشان جلسہ ہے ماشاءاللہ۔ دارالعلوم نیازیہ قادریہ کا یہ دستار بندی کا پروگرام بھی ہوگا اور عرس مخدوم ثانی بھی منایا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ بڑے عظیم الشان انداز سے حضور شیخ الہند پیر طریقت آتے تھے، اسی انداز سے بیان کرتے تھے، آپ سب عقیدت اور محبت سے بھر جاتے تھے اور ان کے نورانی چہرے کی زیارت فرماتے تھے اور ان کی دعائیں ہمیشہ ہم سب کے ساتھ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی عقیدت اور محبت کا اجر عظیم عطا فرمائے اور جد بزرگوار مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کے فیوز و برکات سے آپ سب کو مالا مال کر دے، آمین ثم آمین۔ یہ ہمارے محب محترم حضرت قاری عبدالجلیل صاحب کی محبت کی کشش ہمیں لے آئی ہے، بڑی عقیدت اور بڑی محبت رکھتے ہیں ہم سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کا اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کو صحت کے ساتھ دیر سلامت رکھے، درازی عمر عطا فرمائے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں جیسے والد محترم حضور شیخ الہند
रहमतुल्लाह अलैह वालिद मोहतरम चाहते थे कि फैजाबाद की सरजमीन पर सिलसिले अशरफिया की इशाअत का मामला हमारे खलीफा कारी अब्दुल जलील साहब के हाथों से हो। इंशाअल्लाह ये सिलसिला फैजाबाद की सरजमीन से मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का फैजान खानकाह मखदूम सानी फैजाबाद की सरजमीन पे इंशाअल्लाह हम सब दुआ करते हैं कि कारी अब्दुल जलील साहब के हाथों खानकाह का इंतजाम हो जाए और आप सबकी मोहब्बत रहेगी तो इंशाअल्लाह खानकाह का कायम हो जाएगी और फैजान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी और फैजान मखदूम सानी जारी और सारी रह जाएगी। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम सानी, सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये खानकाह का मामला ये है ना, ये रूहानी फैजान जारी हो जाता है। अरे आप यूं समझ लीजिए कि जब दुनिया के डॉक्टर अपना घुटना टेक देते हैं ना, वहां से अल्लाह वालों की डॉक्टरी शुरू खानकाह मखदूम सानी फैजाबाद में कायम होगा और रूहानी फैज़ बरकत से आप सब माला माल होते थे इंशाअल्लाह। तो देखिए, मैं अभी इब्तिदा अपनी तकरीर से कि इब्तिदा खानदान रसालत की अजमत बयान करने वाले मैं बता दूं, हमारे सिलसिले अशरफिया में गौस हैं, 3 महबूब हैं। सिलसिले अशरफिया में 3 अल्लाह के महबूब हैं जिन्हें महबूबियत का लक़ब जो है अल्लाह की तरफ से अता किया गया है। जान लीजिए, बंदा अगर चाहे कि हम मेहनत करके मशक्क़त करके मेहनत बहुत रातों दिन मेहनत करके मशक्क़त करके वली बन जाए, गौस बन जाए, कुतुब बन जाए, अब्दाल बन जाए, अल्लाह के महबूब बन जाए, नहीं बन सकता। ये गैर अख्तियारी चीज है। अल्लाह का महबूब बन जाना, वली अल्लाह बन जाना, ये इंसान के कसब और अख्तियार से बाहर की चीज है। अगर विलायत और कुतुबियत मेहनत और मशक्कत से मिला करती तो दुनिया में मेहनत करने वाले बहुत थे, सब वली और गौस और कुतुब बन जाते। मालूम ये हुआ कि ये गैर अख्तियारी चीज है, जिस पर अल्लाह का फजल हो जाता है ना, वही मनसब विलायत से सरफराज होता है, वही गौस बनता है, वही कुतुब बनता है, वही अब्दाल बनता है। जिस पर अल्लाह का फजल होता है वही मनसब विलायत से सरफराज होता है। मैं एक मिसाल बताऊं, मुझे वो मंजर याद आ रहा है कि एक मर्तबा आरिफ बिल्लाह हजरत इब्राहिम अदहम रजी अल्लाह ताला अन्हो बादशाह की हवेली के नीचे से जा रहे थे। बादशाह अपनी बीवी के साथ महल की बालकनी पर टहल रहा था। उसकी बीवी की नजर आरिफ बिल्लाह इब्राहिम अदहम पर पड़ी। कहा तो उसने कहा, शहंशाह देखिए, अरे वो दरवेश आरिफ बिल्लाह इब्राहिम अदहम जा रहे हैं जिनकी विलायत में कोई शुबा नहीं, तो जरा उन्हें आप बुलाएं, अदब और एहतराम के साथ उन्हें वो महल में बुलाएं, मसनद लगाएं, कालीन बिठाएं, हम लोग उनको अदब और एहतराम से बैठाएं, उनकी दावत करें ताकि अल्लाह और उसके रसूल की कुछ बातें हमें सुनने को मिले। बादशाह ने कहा, अच्छा, तो मैं अभी बड़े प्यार और मोहब्बत से, इज्जत और एहतराम से अपने वजीर को और अपने खास दरबारियों को आरिफ बिल्लाह इब्राहिम अदहम को बुलाने के लिए मैं भेजता हूँ। बादशाह के वजीर और तमाम खास दरबारी हजरत इब्राहिम अदहम के पास जाए। कहा, जाकर कहा, ए आरिफ बिल्लाह इब्राहिम अदहम, हमारे बादशाह ने आपको याद किया है, हम आपको लेने के लिए आए हुए हैं, हमारे बादशाह ने आपको दावत दी है, आप तशरीफ ले चलिए। कहा, तुम्हारे बादशाह ने हमें याद किया है, अच्छा तो चलो, मैं तो फकीर और दरवेश इंसान हूँ, चलो तुम्हारे बादशाह ने याद किया तो मैं चलता हूँ। हजरत इब्राहिम अदहम बादशाह की महल में आ गए। बादशाह ने, उसकी बीवी ने बड़ा एहतमाम किया, तख्त पर बैठाया, कालीन बिछाया, उस पर बैठाया, मसनद लगाया और चारों तरफ घेर करके बादशाह, उसकी बीवी और खास दरबारी बैठ गए। अब उसके बाद सुनिए, गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ।
اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا تو چند سوالات کیے. ان سوالات میں سب سے اہم سوال جو تھا اس کی بیوی, بادشاہ کی بیوی, اس کی رانی نے یہ کیا کہ اے ابراہیم ادہم اللہ کے ولی, آپ سب صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ خدا تک کیسے پہنچ گئے. عارف باللہ ابراہیم ادہم مسکرائے اور کہا میں کیسے خدا تک پہنچ گیا؟ ارے یوں تو سمجھ لے کہ جیسے میں تجھ تک تو پہنچ گیا, ورنہ تو بادشاہ تھا میں فقیر, میرا پہنچنا تیرے تک بڑا مشکل تھا. تو نے چاہا تو مجھے بلا لیا, ورنہ مجھ فقیر کا پہنچنا تجھ تک بڑا مشکل تھا. یوں ہی سمجھ لے کہ اللہ نے چاہا تو مجھے اپنا بلا لیا. بلاوا ہوتا ہے جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے, وہی منصب ولایت پر سرفراز. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دیکھیے 3 محبوب ہیں. تو آج میں آپ کو بتاؤں خاندان رسالت کی عظمت, خاندان رسالت کی عظمت بیان کرنے والے, نبی کی عظمت کا پھریرا بلند کرنے والے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ کی قبر پر اپنی رحمتوں کے پھول برسائے. بے شک. ان کے شعر سے میں تقریر کی ابتدا کرتا ہوں, اور ان کے اس شعر کو فارسی زبان کے, آپ کے اس شعر کو ہندی زبان میں محدث اعظم ہند نے, میرے والد کے خالو حضرت محدث اعظم ہند نے ہندی زبان میں نظم فرمایا ہے. فارسی کا شعر اعلیٰ حضرت کا ہے, اور ہندی میں جو تضمین کی ہے وہ محدث اعظم ہند نے کی ہے. تو بند ملاحظہ نمازی سے مورے داتا مہرے مہاراج گرو مور میاں, یہ اعلیٰ حضرت اشرفی علی حسین اشرفی میاں میرے والد محترم حضور شیخ الہند کے پر نانا, اور میرے والد کے نانا مولانا سید احمد اشرف پر نانا حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے اس شعر کی تضمین ہندی زبان میں محدث اعظم ہند کر رہے ہیں. سنیے سبحان اللہ. مورے داتا مورے مہاراج گرو مور میاں, جگ میں دیکھا مزہ کچھ اور ہے بتیا تہما, پورا مجھ دیکھ کر یس بولے رضا شیخ جہاں, اشرفی روحائن ہے حسن خوبا, ایک نظر کر دے پرور دے محبوبہ. سبحان اللہ. ایک نظر کر دے پرور دے. تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مخدوم اشرف, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اشرفی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر 3 محبوبوں کی نظر ہے. ایک نظر ہے اشرفی احمد رضا پر بھی کر دیجئے. اب دیکھو وہ 3 اللہ کے محبوب کون ہیں جن کا ذکر اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں. وہ تینوں اللہ کے محبوب ہمارے سلسلے ہی کے تو ہیں. پہلے اللہ کے محبوب سبحانی سیدنا غوث العظم محی الدین عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ہیں. دوسرے اللہ کے محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہیں. تیسرے اللہ کے محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا فضل ہوا ہے, یہ منصب ولایت سے سرفراز اللہ نے ان کو کر دیا. اس بلند مقام پر آپ سرفراز ہوئے. اور دیکھیے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی امام حسین کی اولاد سے تھے. یہ وہ تھے کہ جب آپ بطن مادر میں تھے کہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم خواب میں بشارت دی تھی کہ ایک بیٹا پیدا ہوگا, اس کا نام اشرف رکھنا, وہ اللہ کی طرف سے تمہاری گود میں ایک امانت ہوگا. سبحان اللہ. اور جب تم سے اسلام کے لیے درخواست کریں کہ مجھے اجازت دیجئے تو اجازت دے دینا.
چنانچہ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہوئے اور آپ کا نام اشرف رکھا گیا۔ آپ سلطان سید ابراہیم کے صاحبزادے تھے۔ غریب نواز نے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کی تشریف آوری کی پیشین گوئی کر دی تھی۔ چنانچہ آپ کے دادا سید محمد نور بخشی علیہ رحمہ سلطان التمش کے دور میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استاد العلماء علامہ وسیع صاحب قبلہ وسیم صدیقی داؤد نیازیہ قادریہ، نعرہ تکبیر، عرس مخدوم ثانی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ میں کہہ رہا تھا آپ کے دادا مخدوم پاک کے دادا سید محمد نور بخشی رحمہ سلطان التمش کے دور میں آئے تھے، بادشاہ کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ سلطان التمش حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں گیا، حاضر ہوا اور کہا کہ حضور ہمارے ہاں ایران سے ایک سید زادے آئے ہوئے ہیں، کہا ان کا نام سید محمد نور بخشی ہے۔ آپ نے فرمایا سید محمد نور بخشی تمہارے ہاں؟ ان کا تمہارے ہاں کام نہیں، ان کو خانقاہ میں لے آئیں گے ہم۔ آپ کو لے کر کے آئے اور آپ کو فرمایا آپ کی اولاد سے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی ہوں گے، جو سلسلے چشتیہ غریب نواز کے پرچم کو ساری دنیا میں لہرا دیں گے، پھیلا دیں گے، اور آپ جہانیاں جہاں گشت ہوں گے۔ سبحان اللہ، 7 سال کی عمر میں آپ قرات سبا سے حافظ قرآن ہو گئے تھے، عالم دین ہو گئے تھے، آپ بہت بڑے مجدد اور محدث ہو گئے تھے۔ 14 سال کی عمر میں آپ تخت کے اوپر بیٹھ گئے تھے۔ آپ نے بڑے بڑے جہاد کیے، اس میں فتح حاصل کی، اور وہ وقت بھی آیا کہ بندوا اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم خواب میں بشارت دی کہ اے اشرف، تم سمنان کی بادشاہت کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تمہارے جد بزرگوار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے عالم کے بادشاہ تھے، لیکن ایک چٹائی پر بیٹھ کر اپنی زندگی گزار دی اور دین اسلام کی اشاعت کرتے رہے۔ اس اشاعت اسلام کے سلسلے میں پتھر برسائے گئے، ہجرت کرنا پڑا، غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہو گیا۔ اے اشرف، آج میرا اسلام تمہیں آواز دیتا ہے کہ اس شاہانے جوڑے کو درویشانہ لباس میں تبدیل کر دو۔ حضرت خضر علیہ السلام تمہارے ہم سفر ہو گئے۔ سبحان اللہ، میرے محبوب نے اپنا ملک چھوڑا، بادشاہت چھوڑی، اپنے سمنانی تاج کے ہیرے اور جواہرات کو، اپنے لباس شاہانہ کے ہیرے اور جواہرات کو راہ کے غربا میں تقسیم کر دیے، یہاں تک کہ جواہرات سے بھرا ہوا تاج درویشانہ تاج بن گیا، جواہرات سے بھرا ہوا لباس درویشانہ لباس بن گیا۔ جس کی زیارت آپ عرس مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے موقع پر کرتے ہو، اور وہی اسی انداز کا یہ تاج مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے جیسا تاج کی جھلک اور عکس تم دیکھ رہے ہو، جسے سادات کی چھوچھا زیب تن فرماتے ہیں۔ اور ہمارے خلفاء دیکھو، قاری عبدالجلیل صاحب حضور شیخ الہند کے خلیفہ، ان کو اجازت ہے وہی تاج درویشانہ تاج کی وہی جھلک جو آپ زیب تن فرمائے ہوئے ہیں، اے مخدوم پاک کا روحانی فیضان ہو جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارا کرنٹ کہاں سے آتا ہے؟ رسول خدا کے گنبد خضرا سے آتا ہے۔ بے شک، جو اس روشنی سے مدد لے رہا نا، وہ اپنے پاور ہاؤس کا مخالف نہیں ہے۔ مدد کہاں سے مل رہی؟ اس سرچ لائٹ سے، لیکن پاور ہاؤس کی آپ مخالف نہیں ہو۔ پروردگار عالم نے اپنی قدرت سے روحانیت کا پاور ہاؤس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا بنایا ہے، اور روحانیت کا تار شہنشاہ بغداد سے لگا ہوا ہے، اور شہنشاہ بغداد کی روحانیت کا تار اجمیر میں چتابہ اور درخشاں ہے۔ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی اور مخدوم ثانی کے آستانے کو تابہ اور درخشاں کیے ہوئے ہیں۔ مختلف قسم کی بجلیاں ہیں، سارے اللہ والوں کو کے آستانے کو مدد مل رہی ہے، پاور ہاؤس سے مل رہی ہے، رسول خدا کے گنبد خضرا سے۔ تو یہ جواہرات سے بھرا لباس درویشانہ لباس بن گیا۔
یہ وہ تاج ہے اور یہ لباس ہے، جب تک دنیا کے جواہرات سے بھرا ہوا تھا نا، اس وقت تک مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی کی حکومت اور بادشاہت ملک سمنان اور اس کے اعتراف میں تھی۔ آپ کے سمنان کی عدالت کا دروازہ انسانوں کے لیے کھلا ہوا تھا، آپ ملک سمنان میں رہنے والے انسانوں کا فیصلہ کرتے تھے۔ لیکن جب رسول کے حکم اور آپ کی بشارت کی پاسداری کر کے نشے باد توحید سے مخمور ہو گئے تو مظہر صفات ربانی بن گئے۔ جب تک جواہرات سے بھرا ہوا تاج آپ کے سر پر تھا، آپ کی حکومت کا سلسلہ انسانوں پر تھا، اور جب رضا الہی کے اس رحمت والے تاج کو پہنا ہے تو مقام غوثیت نے بڑھ کر استقبال کیا۔ انسان تو انسان فرشتوں کی نگاہوں کا مرکز بن گیا۔ مشیت الہی نے آواز دی کہ اے اشرف، جب تک تمہارا لباس شاہانہ تمہارے جسم ادھر تھا، تمہاری حکومت اور بادشاہت کا سلسلہ تمہاری زندگی تک محدود تھا، لیکن فنا فی اللہ کی منزل کو طے کرنے کے بعد یہ لباس درویشانہ پہن لیا ہے، تو اب تمہاری حکومت اور تمہاری بادشاہت کا یہ درویشانہ تاج اے اشرف روز قیامت تک تمہاری بادشاہت کا اعلان کرتا رہے گا۔ تمہارا دروازہ عدالت روز قیامت تک کھلا ہوگا۔ تمہاری حکومت انسانوں پر بھی ہو گئی اور اجنہ پر بھی ہو گئی۔ یہ وہ مخدوم پاک کا یہ وہ تاج ہے کہ جس پر نور تاج کو دیکھ کر بڑے بڑے تاجداروں نے اپنے تاجوں کو لا کر مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی کے چوکھٹ پر اور قدموں پر رکھ دیا۔ آپ قسمت والے ہو کہ اس آستانے سے وابستہ ہو اور حاضری کے لیے جایا کرتے ہو۔ مخدوم پاک نے فرمایا ہے کہ دین دنیا کی حاجت لے کر کے آنے والا میرے دربار سے خالی نہیں جائے گا، اور فرمایا میری اولاد سے وابستہ ہو، سلسلے کو پکڑے ہو، مرید ہو اور ثابت قدم رہو گے تو یہ جان رکھو فاران کی چوٹی سے بھی تم پکارو گے تو وہاں اشرف جہانگیر کی مدد ہوگی۔ ان پر یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اتنے بڑے منصب پر سرفراز ہے۔ ارے یہ معاملہ کیا ہے دیکھو، اسی لیے تو جو وابستہ ہیں مرید ہیں نا، وہ اشرف کی مناسبت سے اپنے کو اشرفی لکھتے ہیں۔ جو مرید ہیں دامن سے وابستہ ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی کی مناسبت سے ہر مرید اپنے کو اشرفی لکھتا ہے۔ ایک بات جان لیجئے کہ میدان محشر میں جب اہل محشر کو آواز دی جائے گی اور پکارا جائے گا تو ان کے اماموں کے نام کے ساتھ نام لے کر کے پکارا جائے گا۔ اے قادریوں اکٹھا ہو جاؤ، اے چشتیوں اکٹھا ہو جاؤ، اے اشرفیوں اکٹھا ہو جاؤ، ان کے اماموں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ لہذا جو دامن سے وابستہ ہے مخدوم پاک کے، اور بتاؤں میں، ہر سکہ اپنے ملک میں چلتا ہے، اپنے وطن پہ چلتا ہے۔ ارے بھائی، ہندوستان کا سکہ ہندوستان میں، سعودی کا سکہ سعودی میں، امریکہ کا سکہ امریکہ میں، ایران کا سکہ ایران میں، لندن کا سکہ لندن میں، امریکہ کا ڈالر اور سکہ امریکہ میں، ہر ملک کا سکہ اپنے ملک میں چلتا ہے، اپنے وطن میں چلتا ہے۔ لیکن اشرفی سکہ ایسا سکہ ہے نا کہ جہاں جاؤ وہاں بنا لو۔ ارے امریکہ جاؤ وہاں کیش کر لو، ایران جاؤ وہاں بنا لو، نیپال جاؤ وہاں بنا لو، سعودی جاؤ وہاں بنا لو۔ معلوم ہوا کہ اشرفی سکہ جو ہے نا بڑا محبوب سکہ ہے، اور ایسا محبوب ہے اپنے رب کا کہ جہاں جاؤ گے، جس آستانے پہ جاؤ گے، جس سلسلے میں جاؤ گے، جہاں جاؤ گے وہاں سر بلند رہو گے۔ ارے غوث اعظم کی بارگاہ میں جاؤ گے تو وہ کہیں گے میرا سکہ، ارے اجمیر شریف میں جاؤ گے تو غریب نواز کہیں گے میرا سکہ، مخدوم کی چھوٹا کی بارگاہ میں جاؤ گے تو وہ کہیں گے میرا سکہ، ارے بابا فرید الدین کی بارگاہ میں جاؤ گے تو وہ کہیں گے میرا سکہ، علاء الدین صابر کلیری کی بارگاہ میں جاؤ گے تو وہ کہیں گے میرا سکہ۔ ہر اللہ کا وہ محبوب اور ولی لینے کو تیار ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی کا روحانی فیضان جاری اور ساری ہے۔ تو یہ جان لیجئے یہ اللہ کے محبوب ہیں،
یہی صراط مستقیم ہے. ارے یہی صراط مستقیم ہے. ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر چلا جس راستے پر تو نے اپنا انعام نازل کیا ہے. ان کی کن کا راستہ ہے؟ وہ نبیین کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ شہداء کا راستہ ہے، وہ اولیاء اللہ کا راستہ ہے. ہاں، دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ اللہ ہمیں غوث اعظم کے راستے پر چلا، ہمیں غریب نواز کے راستے پر چلا، ہمیں مخدوم کچھوچا کے راستے پر چلا. تو جانیے یہی صراط مستقیم ہے، یہی حق مذہب ہے. اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ رہو. اور ایک بات اور بتا دے، کوئی ولی ایسا نہیں ہے جو کسی پیر کا دامن نہ پکڑے ہو. ارے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیری سمنانی کی عبادت اور ریاضت غوث العالم، ان کا زہد و تقویٰ، ان کی عبادت اور ریاضت انہیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی تھی. لیکن انہوں نے بھی طریقت کی خانقاہ میں